بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین، عابد اور زاہد تھے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ بجا لانے والے، دنیا کے کسی حکمران سے نہ ڈرنے والے تھے۔ کثرت سے دعائیں مانگتے اور ہر مرحلہ پر اپنے رب سے مدد طلب کرتے تھے۔ بخارا شہر کے رہنے والے ابو غیاث ایک دن اپنے بھائی سے ملنے جا رہے تھے۔ راستے میں ان کا سامنا بخارا کے گورنر نصر بن احمد کے بعض غلاموں سے ہو گیا۔ وہ گورنر کی ایک پرشکوہ دعوت کے انتظامات میں مصروف تھے۔ ابو غیاث نے خود کلامی کے انداز میں کہا کہ اگر تم نے آج بھی حق گوئی کا موقع ضائع کر دیا تو تم بھی ان کی زیادتیوں میں شریک سمجھے جاؤ گے۔ انہوں نے آسمان کی طرف منہ اٹھایا، اللہ سے دعا کی، مدد طلب کی اور لاٹھی لے کر ان غلاموں پر چڑھ دوڑے۔ یہ لوگ اس ناگہانی آفت سے گھبرا کر محل کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے جا کر گورنر کو ساری صورتحال بتائی۔ گورنر نے ابو غیاث کو بلا بھیجا۔ جب وہ دربار میں حاضر ہوئے تو گورنر ان سے مخاطب ہو کر بولا، آپ کو پتہ ہے جو شخص خلیفہ کے خلاف بغاوت کرتا ہے اس کا ناشتہ قید خانے میں ہوتا ہے۔ ابو غیاث، تمہیں پتہ ہے جو اللہ کے خلاف بغاوت کرتا ہے اس کا کھانا جہنم میں ہوتا ہے۔ گورنر، آپ کو محتسب کس نے بنایا ہے؟ جواب دیا، جس نے آپ کو گورنر بنایا ہے۔ گورنر، مجھے تو خلیفہ نے گورنر بنایا ہے۔ ابو غیاث، مجھے خلیفہ کے رب نے محتسب بنایا ہے۔ گورنر کہنے لگا، میں آپ کو سمرقند کا محتسب مقرر کرتا ہوں۔ ابو غیاث فرمانے لگے، میں خود کو اس عہدے سے معزول کرتا ہوں۔ گورنر، آپ عجیب آدمی ہیں، میں آپ کو محتسب نہیں بناتا لیکن آپ محتسب بن گئے، اور جب سرکاری طور پر آپ کو محتسب بنایا جا رہا ہے تو آپ بننے کے لیے تیار نہیں۔ فرمایا، اگر آپ مجھے محتسب بنائیں گے تو آپ مجھے معزول بھی کر سکتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے مجھے محتسب بنایا ہے تو کوئی مجھے معزول نہیں کر سکتا۔ گورنر نے لاجواب ہو کر بات کا رخ موڑتے ہوئے کہا، اگر کوئی ضرورت ہو تو مجھے بتاؤ۔ ابو غیاث کہنے لگے، آپ مجھے میری جوانی لوٹا دیں۔ گورنر کہنے لگا، یہ تو میرے بس میں نہیں، اگر کوئی اور ضرورت ہو تو بتائیں۔ ابو غیاث کہنے لگے، آپ جہنم کے داروغے مالک کے نام ایک تحریر لکھ دیں کہ وہ مجھے جہنم میں داخل نہ کرے۔ گورنر کھسیانہ ہو کر کہنے لگا، یہ بھی میرے بس میں نہیں، کوئی اور ضرورت ہو تو بتائیں۔ ابو غیاث کہنے لگے، تو پھر آپ جنت کے نگران رضوان کے نام ایک تحریر لکھ دیں کہ وہ مجھے جنت میں داخل کر لے۔ گورنر شرمندہ ہو کر کہنے لگا، یہ بھی میرے بس میں نہیں۔ ابو غیاث کہنے لگے، تو پھر آپ جیسے بے بس آدمی سے کیا مانگنا؟ میں اپنی ساری حاجتیں اس ذات باری کے سامنے کیوں نہ پیش کروں جس نے کبھی مجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا۔ گورنر کہنے لگا، آپ تشریف لے جا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام حاجات پوری فرمائے اور لوگوں کی محتاجگی سے محفوظ فرمائے، آمین۔